السلام علیکم میرے محترم ناظرین امریکی اداکار ول سمتھ کا قرآن کے بارے میں حیرت انگیز بیان۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات اور اسلام کو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بنایا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے ایک ایک شخص کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور اس کی زندگی کو انسان بنانے کا طریقہ بھی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جس کے اثرات آج بھی 1400 سال بعد بھی ہم جا بجا دیکھ سکتے ہیں۔ حال ہی میں ایک نہایت مشہور امریکی ایکٹر اور سنگر ول سمتھ نے قرآن کے بارے میں کچھ ایسے خیالات شیئر کیے ہیں جو ایک دم سے پوری دنیا میں وائرل ہو چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ول سمتھ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا اور اس کے ان الفاظ کے پیچھے کیا وجہ موجود تھی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن کریم کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ وہ معجزہ ہے جس کے اثرات آج بھی انسانوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، مرحوم مصری صدر جمال عبد الناصر نے کئی برس مصر پر حکمرانی کی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سوویت یونین اپنے وقت کی سپر پاور تھا۔ ایک بار جمال عبد الناصر سوویت یونین کے سرکاری دورے پر اپنے وزراء کے وفد کے ساتھ گئے۔ مذاکرات کا دور چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں سوویت یونین کے صدر نے جمال عبد الناصر سے طنزیہ انداز میں پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ سوویت یونین چونکہ کمیونسٹ ملک تھا، یعنی وہ لوگ اللہ کے وجود سے ہی منکر تھے۔ جمال عبد الناصر نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، جب اگلی بار آؤں گا تو ایک تحفہ لاؤں گا۔ روسی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں انتظار کروں گا۔ کچھ عرصہ بعد جمال عبد الناصر دوبارہ سوویت یونین کی دعوت پر اپنے سرکاری وفد کے ساتھ جانے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ قاری عبدالباسط الصمد، جو کہ دنیا کے سب سے مشہور قرآن کے قاری وفات سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں اور جن کی تلاوت پوری دنیا میں اب بھی سنی جاتی ہے، ان کو بلایا جائے اور اس کو اس وفد میں شامل کیا جائے۔ جب وفد سوویت یونین پہنچا اور پہلے کی طرح جب دونوں صدر آپس میں بیٹھے تو حسب سابق سوویت یونین کے صدر نے پوچھا کہ جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ اگلی بار آپ کے لیے تحفہ لاؤں گا، ایسا کیا تحفہ ہے جو آپ ہمیں دو گے؟ جمال عبد الناصر نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا کہ آپ کے لیے واقعی ایک تحفہ لایا ہوں۔ سوویت یونین کے صدر نے اشتیاق سے پوچھا کہ وہ تحفہ کیا ہے؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبدالباسط کو بلایا اور سوویت صدر کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ وہ حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبدالباسط کو کہا کہ ان کو تلاوت قرآن سنائیں۔ اس وقت سوویت یونین کی تمام کابینہ اور بڑے بڑے وزراء اور مصر کا سرکاری وفد اس ہال میں بیٹھا تھا۔ قاری عبدالباسط ڈائس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قاری عبدالباسط فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ، میں تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوا، لیکن آج میرے سامنے تجھے نہ ماننے والے اور تیرے قرآن کا انکار کرنے والے بیٹھے ہیں جو اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو میری زبان میں ایسی تاثیر دے دے جو کہ ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت شروع کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے پڑھا، کہاں سے پڑھا، ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب قاری عبدالباسط نے تلاوت شروع کی تو کچھ دیر بعد جمال عبد الناصر نے چپکے سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سوویت کے صدر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے نظریں دوڑائیں تو مصر کے وفد کے ساتھ ساتھ پوری سوویت کابینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے اپنے ہم منصب سے پوچھا کہ قرآن تو ہمارا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ کیوں رو رہے تھے؟ سوویت صدر کہنے لگے، جمال عبد الناصر، سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل پگھل رہا ہے اور بے اختیار آنسو بہے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کی اس تلاوت کا ہم پر ایسا اثر کیوں ہوا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہی ہے اور ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، قاری عبدالباسط کا کہنا ہے کہ اگر ان افسران اور لیڈران کو ان کی ملکی قوانین کی وجہ سے جان کا خوف نہ ہوتا تو وہ لوگ شاید وہیں اسلام قبول کر لیتے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے واقعی اسلام قبول بھی کر لیا تھا۔ یہ قرآن کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی 1500 سال بعد زندہ و سلامت ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہر روز رونما ہوتا ہے۔ قرآن ابدی ہدایت کی وہ کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے ہی نہیں لکھے گئے بلکہ اس کی زبان اتنی پرتاثیر ہے کہ اس کو نہ سمجھنے والا انسان بھی اس کی تلاوت سن کر نرم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اگر انسان ہدایت کا طالب ہو تو اس کے دل پر تو قرآن کا اثر کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آج بھی اکثر جگہوں سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جس کلام کی تلاوت کا یہ اثر ہے جو محض تلاوت سے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، تو اس پر عمل کرنے سے زندگی کس حد تک سنور سکتی ہے۔ ناظرین، مشہور زمانہ امریکی ایکٹر اور سنگر ول سمتھ نے بھی کچھ ایسے ہی کمنٹس ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ابھی دیے ہیں۔ ہائی ٹائم کے نام سے چلنے والی پوڈ کاسٹ، جس کے میزبان ایک مصری اینکر عمر ادیب ہیں، ان کے ایک سوال پر ول سمتھ نے بتایا کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، پہلے میں آپ کو ول سمتھ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک نہایت اعلیٰ درجے کے اداکار اور باکمال گلوکار ہیں۔ یہ اپنے گانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے اور امریکہ کے مشہور ترین لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر سال ہی دنیا میں 10 بااثر شخصیات میں ان کا نام ضرور شامل ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں جاننے کے بارے میں ول سمتھ کا کہنا تھا کہ قرآن ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں کو یکجا کر دینے والی کتاب ہے، اور یہ انتہائی سادہ اور دل میں اثر کر جانے والا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام آئینے کی طرح شفاف ہے۔ ول سمتھ کے الفاظ اور ان کے تاثرات کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تاثیر سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ اپنی سادگی اور پرتاثر الفاظ کے ساتھ سامنے والے انسان کے براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ ول سمتھ کا کہنا تھا کہ قرآن مجید میں جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر ہوا ہے، تورات اور انجیل کے بارے میں بتایا گیا ہے اور انہیں الہامی کتابیں قرار دیا گیا ہے، تو ایسا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا اور نہ ہی سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر موجود اصول و قوانین اور قرآن کی اپنی زبان ہی نہایت متاثر کن ہے، جس سے ول سمتھ بے حد متاثر نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ول سمتھ قرآن سے متاثر ہونے والوں میں کوئی واحد مثال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں لا تعداد ایسی مثالیں موجود ہیں جن پر قرآن پاک نے اپنا معجزہ دکھایا ہے۔ بلکہ ہالینڈ کا ایک سیاستدان جورم وان کلیورین، وہ بھی اس کی ایک زندہ مثال ہے، جس نے قرآن پاک کے مقابلے میں ایک کتاب لکھنے کا اعلان کیا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا ہوں تاکہ اس میں سے غلطیاں اور کوتاہیاں نکال کر لوگوں کو دکھا سکوں۔ لیکن ناظرین، قرآن پاک کا معجزہ دیکھیے کہ وہ قرآن پاک کو جس نظریے کے تحت مطالعہ کر رہا تھا وہی اس پر معجزہ ثابت ہوا اور رحمت ثابت ہوا۔ اس کا دل بدل گیا اور وہ قرآن پاک کے خلاف ایک بھی لفظ نہ لکھ پایا، بلکہ الٹا وہ اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جس شخص نے بھی کبھی اسلام اور قرآن کے خلاف بولنے کی کوشش کی اور اس کے مقدر میں ہدایت تھی تو اسے ہدایت ضرور ملی۔ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ آج بھی اپنے طلبگاروں کے دل پر اسی طرح سے اثر کرتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سننے والوں پر اثر کرتا تھا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک نے لاتعداد لوگوں کو ہدایت عطا کی۔ قرآن پاک ہدایت کا مینار ہے۔ اگر ہم مسلمان آج بھی اس قرآن پاک میں اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو مسلمان اقوام عالم کے لیے مشعل راہ بن جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوگی ایک نئے منفرد موضوع اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔